اور سچ کے جو علمبردار ہیں وہ ہر زمانے میں تعداد کے اندر قلیل رہے، اور کذب و افتراء کے علمبردار اور اس کے پاسدار کثیر رہے، نتیجتاً جھوٹ زیادہ پھیلتا رہا بنسبت اس کے کہ اس کی صفائی ہوتی ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان معاشرے کے اندر برائی کی غلبے اور اس کی کثرت کو دیکھ کر بالکل خاموش تماشائی بن جائے اور سمن بکمن بن کر اپنے زبان اور دل دماغ پر قلب و نظر پر تالے لگا کر بیٹھ جائے۔ یہ بھی کسی مسلمان کی شایع نشان نہیں۔ اس کا اپنا کام ہے، اللہ نے اپنے فیصلے مرتب کرنے ہیں، مسلمان کا اپنا کام ہے۔ اس کے بارے میں بس باز پرس اور اس سے جواب دہی ہوگی جتنا وہ ذمہ دار ہے، جتنی اس کی استطاعت اور قدرت ہے، اس سے زیادہ اس سے باز پرس نہیں ہوگی۔ اللہ اپنے فیصلے خود مرتب کیا کرتا ہے۔ موضوع بحث ہماری اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ، جو واقعے کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر یار لوگوں نے جو حاشیہ آرائی کی ہے، جو اس کے ساتھ مرچ مسالے لگا کر اس کو مزین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہ حاشیہ آرائی ہے۔ اس کے ارد گرد جو کچھ چیزیں لگائی گئی ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور وہ واقعہ ہے واقعہ کربلا۔ ہماری مسلمانوں کی اکثریت بالعموم اور پاکستان کے بسنے والوں کی خاص طور پر ایسی ہے کہ جو عربی زبان سے کلیتاً نابلد ہے۔ اور یہاں مجھے ایک بات دکھ کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ پاکستان کے ٹھیکیدار جو آج بھی اس کے مامے اور ٹھیکیدار بن رہے ہیں، ان کو آغا خان نے مشورہ یہ دیا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان عربی ہونی چاہیے۔ یہ موجودہ جو کریم آغا خان ہے، اس کا باپ جس کا دادا اس نے مشورہ دیا تھا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن بہرحال اس آدمی کی نگاہ کس چیز پر تھی؟ اس نے پاکستان کے جو معمار بنتے تھے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اس کی قومی زبان عربی ہونی چاہیے۔ اور عربی زبان ہونے کی نسبت آج میں سمجھتا ہوں کہ چاہے پنجابی بولنے والے ہوتے، چاہے کوئی اور زبانیں بولنے والے ہوتے، یہاں کا بچہ کم سے کم جو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتا، بلکہ غیر تعلیم یافتہ بھی عربی زبان سے آگاہ ہوتا، اور اس کے لیے نہ صرف یہ کہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ کا سمجھنا کوئی دشوار اور مشکل نہ ہوتا، بلکہ اس قسم کے واقعات جب سامنے آتے تو اصل کتابوں کی طرف رجوع کر کے وہ اصل حقائق تک رسائی بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر لیتا۔ لیکن یہاں حالت ایسی ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ذاتی تجربات کی روشنی میں کہ وہ طبقہ جو ان پڑھ کہلاتا ہے وہ تو ہر اعتبار سے ان پڑھ ہے، لیکن وہ طبقہ جو پڑھا لکھا ہے اور اپنے خیال کے اندر شیطان اور نفس ان کو ابھارتا ہے کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، لیکن جب اس کو اس پہلو سے لا کر جانچا اور پرکھا جاتا تو وہ اتنا ان پڑھ اور اتنا جاہل ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں خود دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کے اس طرح کے ان پڑھ اور جاہل رہنے میں یہ جو مذہبی طبقہ ہے اس کا جرم تو نہیں ہے، اپنے آپ کو کوسنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور مسئلہ دین کا پوچھا جاتا ہے اور اس سوال پوچھنے والے کے گفتگو کا انداز دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ کس قدر بے خبر ہے، اور اس سے پوچھو بھائی تو بالکل ان پڑھ جاہل نہیں؟ میں پڑھا لکھا ہوں، کتنی تعلیم میں گریجویٹ ہوں۔ اس کو سوال کرنے کا کہ دین اور مذہب کے بارے میں کچھ سوال کرنے کا بھی کچھ اسلوب ہوتے ہیں، کچھ ڈھب ہوتے ہیں، وہ اس کا سلیقہ نہیں ہے، اس پر بہت دکھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سے پوچھتے ہیں تو عربی کا کوئی جملہ ہو کہ یہ مثلا کوئی عام عربی کا جملہ ہے تو کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہو تو کیسی یہ حدیث ہے۔ یعنی یہ تمیز بھی نہیں مسلمان کہلانے والے کو قرآن کریم کی آیات کیا ہوتی ہیں اور احادیث طیبہ کیا ہوتی ہیں اور عام عربی زبان کا جملہ کیا ہوتا ہے۔
اتنا گر چکا ہے مسلمان، اپنے مذہب سے اتنا دور ہو چکا۔ جب صورتحال ایسی ہوگی تو پھر جھوٹ پھیلانے والے عیار اور مکار اور دشمن جو ہے وہ تو جس طرح چاہیں گے ان کے ذہن کو برباد کریں گے۔ آمدم برسر مطلب یہ رونا پہلے بھی روتے رہے اور آئندہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اس رونا رونے کا مطلب یہ نہیں کہ بس ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ حساس طبیعت والے مسلمان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے حالات پر، اور ماضی اگر برباد ہو چکا تو مستقبل کو سنوارنے کے لیے کوئی نہ کچھ سوچنا چاہیے۔ آنے والی نسلوں کے اندر تو یہ جہالت مسلط نہ رہے۔ واقعہ کربلا کے بارے میں آپ بہت سی باتیں سن بھی چکے ہیں، اور گزشتہ برسوں کے اندر خیر کافی تفصیل سے میں نے چیزیں سنائی ہیں۔ اس دفعہ میں اس ترتیب کے ساتھ سب کچھ نہیں بیان کر سکا، لیکن بعض خاص اجزاء ان کا بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہی پہلو ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کے دل دماغ کو مقدر کیا۔ ایک بات تو یہ آپ سن چکے ہیں کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ اور ایک دوسرے بزرگ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ 60 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی مملکت میں، اس سے زیادہ بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 65 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرتے تھے۔ تو ان کے ولی عہد اور ان کے جانشین جب انہوں نے خلافت کا نظام سنبھالا تو اتنی بڑی مملکت کے اندر صحابہ میں صرف 2 شخصیتیں تھیں، حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر۔ انہوں نے بیعت نہیں کی۔ تاریخ کی کتابوں اور احادیث اور روایت کتابوں کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ 272 صحابہ اکرام جو ان کی ولی عہدی کے زمانے سے لے کر خلافت کے زمانے تک، ان میں سے کوئی 80-82 کے لگ بھگ تو ولی عہدی کے زمانے میں یہ کے بعد دیگر فوت ہوئے، اور باقی تمام صحابہ اکرام ان کی خلافت کے زمانے کے اندر بھی موجود تھے۔ اور ان سب بزرگوں میں سے صرف 2 شخصیتیں ایسی تھیں، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ ان دو نے کسی وجہ سے بیعت کرنے سے تأمل کیا، دریغ کیا، بیعت نہیں کی۔ باقی ایک شخصیت بھی ایسی نہیں ملتی، دنیا بھر کی تاریخ کو کھنگال لیں، کسی کونے میں کسی گوشے کے اندر آپ کو کوئی تاریخ نہیں بتائے گی کہ فلاں طرف سے کسی صحابی نے انکار کیا یا بغاوت کی۔ یہ بات میں اس لیے ان کی پیش کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام جن کے بارے میں قرآن کا فیصلہ آپ کو معلوم ہے، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ اللہ نے یہ وہ لوگ ایسے بنائے تھے اپنی قدرت کاملہ سے، ان کا وجود ایسا ڈھالا تھا، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ یہ کفر کو بھی ناپسند کرتے تھے، کفر سے کم درجے جو فسق ہے، نافرمانی، اس کو بھی ناپسند کرتے تھے، بلکہ اس سے کم درجے میں جو نامناسب چیز ہے اس کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ اطلاع اس نے دی ہے جو سب سے باخبر ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا۔ اس اصول کو پیش نظر رکھ کر کہ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ کبھی کسی غلط چیز کے حامی نہیں بن سکتے، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی غلط موقف کے پاسدار اور طرفدار نہیں ہو سکتے۔ یہ اگر کسی ملا کی ہوتی بات، کسی پیر کی، کسی مرشد کی، کسی محدث کی، کسی فقیہ کی، تو ہم کہتے جی ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، اس کے ماننے کے ہم پابند نہیں، مگر یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے ان لوگوں کے بارے میں، اور قطعی فیصلہ ہے جس کا انکار کرنا ایک طرف، اس کے انکار کا تصور بھی انسان کو دائرۃ اسلام سے باہر پھینک دیتا ہے۔ جب یہ بات محقق اور ثابت ہو چکی
کہ یہ لوگ کبھی کسی غلط چیز کے طرف